मजाक उड़ाते हो। क़ाल इन्ना नस्खरु मिनकुम कमा तस्खरून फसौफ तअलमून, अनकरीब तुम जान लोगे इस बात को। अब तो मजाक उड़ा रहे हो, ये अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाना। और अब क्या है, नबुव्वत का सिलसिला खत्म हो चुका है। और कौन वारिस हैं अब अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के? उलमा वारिस हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, फरमाया कि अंबिया के वारिस उलमा हैं। तो आज उलमा का मजाक उड़ाया जाता है। अपने आप को जो है वो दुनिया में बड़े ही अपने आप को बेहतर समझने वाले ये लिबरल किस्म के लोग, ये सेकुलर किस्म के लोग उलमा का मजाक उड़ाते हैं। दीन के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो उनका मजाक उड़ाते हैं। तो आज ये सिलसिला है, ये सिलसिला कि मजाक उड़ाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबरों का, दीनदारों का, जैसा कि आगे ये बात आ रही है फिर कि दीनदारों का मजाक उड़ाना ये क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब को दावत देने वाली बात है। वो बात किसकी करते हैं? वो बात अल्लाह के दीन की करते हैं और तुम उनका मजाक उड़ाते हो। अगर आप देखें कि अगर वो दीन की बात ना करते होते, दुनिया की ही बात करते, तो कभी भी उनका कोई मजाक ना उड़ाता। आज उनका मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है कि वो दीन की बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, अल्लाह के दीन की पैगंबर की बात करते हैं। इस बात को आगे जो है पहुंचाते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि दुनिया चांद तक पहुंच चुकी है और ये जो है वो 1400 साल पीछे की बातें करते हैं। अल्लाह के बंदों, तो ये तो हकीकत है कि 1400 साल पीछे की जो बात है, तो यही तो असल है जो अल्लाह के दीन की, कि जब इस्लाम शुरू हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही नाज़िल की, अल्लाह का कुरान और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन वही असल है, वही बुनियाद है। तो वो क्या है, 1400 साल पीछे ही हैं। तो वही वो उसूल और ज़ाब्ते हैं कि जिनको अपनाकर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने दुनिया के अंदर इज्जतें पाई और अल्लाह के दीन को दुनिया के ऊपर गालिब किया। आज भी वही उसूल और ज़ाब्ते हैं जो 1400 साल पुराने हैं कि उनको अगर हम अपनाएंगे दीन के हवाले से, अमल के हवाले से, तो तब ही हम कामयाब होंगे। बाकी ठीक है कि ये तरक्की है, टेक्नोलॉजी है, इससे इनकार नहीं है, इसको हासिल करना चाहिए, लेकिन ये मकसद तो नहीं है, ये तो नहीं होना चाहिए कि ये जो जदीद इल्म है, ये तरक्की याफ्ता जो इल्म है, टेक्नोलॉजी है, इसको अगर हासिल कर लिया है तो इंसान अपनी असल को जो है वो बुरा भला कहना शुरू कर दे, दीन को मजाक का निशाना बनाना शुरू कर दे, दीन पहुंचाने वालों को मजाक का निशाना बनाना शुरू कर दे। ये बात नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब को दावत देने वाली बात है, अल्लाह के गुस्से को दावत देने वाली बात है। तो फरमाया कि ये मजाक उड़ाते जब भी जो है वो नूह अलैहिस्सलाम के पास से गुजरते। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका एक गुनाह ये भी जिक्र किया है कि कुछ जो चीज़ें ये पहले पॉइंट में जिक्र हो चुकी हैं, कुछ जो है वो मज़ीद आप सुने इसके हवाले से कि वो जो मानने वाले थे नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले, उनको हकीर समझना, उनका मजाक उड़ाना। क्या कहते थे? क़ालू अनुमिनु लका वत्तबअकल अर्ज़लून, कहने लगे कि तेरे ऊपर जो ईमान लाने वाले हैं, तेरी ताबियादारी करने वाले हैं, वो तो हमारे जलील लोग हैं, मुआशरे के घटिया लोग हैं कि जिन्होंने तेरी बात को माना है, तेरी बात को तस्लीम किया है, तेरी इत्तिबा की है, वो तो क्या है, जलील लोग हैं। जो पैगंबर पर ईमान लाए उनको जलील करार दे रहे हैं। क़ालू अनुमिनु लका वत्तबअकल अर्ज़लून। और ये हकीकत है कि पैगंबर जब अपनी दावत को पेश करते हैं, सबसे पहले उन पर ईमान लाने वाले वो मुआशरे के कमज़ोर लोग होते हैं। मुआशरे के मुआशी तौर पर जो कमज़ोर लोग होते हैं वही ईमान लाते हैं पहले, वही उनकी बात को तस्लीम करते हैं, वही उनकी इत्तिबा करते हैं, पैरवी करते हैं। बाकी जो दुनियादार होते हैं वो तो अपने ओहदों को, अपने मनसबों को संभालने के पीछे लगे हुए होते हैं। वो तो ये समझते हैं कि अगर हमने इनकी इत्तिबा कर ली फिर हमारा मनसब जो है वो बाकी नहीं रहेगा, फिर हमारा जो आर्डर है वो
اگر ہم نے پیغمبر کی بات کو مان لیا وہ تو اپنے عہدوں اور منصبوں کو سنبھالنے اور ان کے دفاع کے اندر پیغمبر کی مخالفت میں ڈٹ جاتے ہیں، جبکہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہی پیغمبر کی بات کو ماننے والے، ان کی اتباع کرنے والے، ان کو تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے باہر کے بادشاہوں کو خط لکھے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دی تھی، ایک خط ہرقل کو بھی لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب خط اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ دیکھو عرب کے علاقے سے کوئی اگر قافلہ ہے، کوئی آدمی ہے تو میرے پاس لاؤ۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اب ان دنوں میں بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ تجارتی قافلہ لے کر گئے ہوئے تھے شام میں، ان کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہرقل نے ابو سفیان کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور جو دوسرے تھے قافلے والے ان کو پیچھے کھڑا کیا اور کہنے لگا کہ میں ان سے چند سوال کرتا ہوں، اگر کہیں جو ہے یہ غلط بیانی کرے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو روکنا ہے، ٹوکنا ہے۔ تو ابو سفیان سے اس نے چند سوال کیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا، اچھا بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اس پر ایمان لانے والے معاشرے کے اعلیٰ لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں یا کہ کمزور لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ معاشرے میں جو ان پر ایمان لائے ہیں وہ ہیں جو ہم میں سے کمزور لوگ ہیں، وہ اس پر ایمان لائے ہیں۔ اور پھر ہرقل نے اس موقع پر تجزیہ کیا اس بات کا، کہنے لگا کہ یہ پھر نشانی ہے، یہ نہیں نشانی ہے پیغمبر کی کہ پیغمبر جب اپنی ایمان پیش کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ایمان کو رکھتا ہے، تو سب سے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں، بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہی بات جو ہے مشرکین مکہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب ہم آتے ہیں تو ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا کرو، تب ہم جو ہے وہ آپ کی بات کو سنیں گے، ہم آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہوں گے کہ جب اگر ہم آئیں تو ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا کرو۔ اللہ رب العزت نے اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کی۔ آپ یہاں اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کا مقام اور مرتبہ کہ جو کمزور ہیں، معاشرے کے افراد کمزور ہیں اور سچے ایماندار ہیں، اللہ رب العزت پر سچا ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے تنبیہ کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فرمایا کہ آج آپ نے جو ہے وہ ان کو اپنے سے دور نہیں ہٹانا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، ان کو آپ نے اپنے سے دور نہیں ہٹانا ان لوگوں کو کہ جو صبح و شام جو ہے وہ اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، صبح و شام اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ فرمایا کہ فَتَطْرُدَهُمْ، آپ کا نہ ان کے بارے میں کوئی سوال، کوئی حساب ہے، نہ آپ سے نہ ان سے آپ کے بارے میں کوئی حساب ہے، تو پھر آپ ان کو کیوں اپنے آپ سے دور ہٹائیں گے؟ فَتَطْرُدَهُمْ، پھر آپ کیوں ان کو جو ہے وہ اپنے آپ سے دور ہٹائیں گے؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، فرمایا کہ اگر ایسا کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس قدر تنبیہ کی اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان افراد کو آپ نے اپنے آپ سے دور نہیں ہٹانا۔ سورہ عباسات دیکھنے پڑھ لیں، چند جو ہے وہ مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ایک سوال کی غرض سے آپ کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ناگواری محسوس کی کہ ابھی نہ ہی آتے، اللہ رب العزت نے اسی موقع پر جو فرمایا عبس وتولى ان جاءه الاعمى، کہ آپ نے تیبڑی چڑھائی ہے کس بات پر کہ ایک نبینہ آپ کے پاس آ گیا ہے۔ ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، تزکیہ چاہتا ہو شاید کہ
وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذکریٰ، یا وہ نصیحت چاہتا ہو تو وہ نصیحت اس کو فائدہ دے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی اس موقع پر بھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سابقہ قوموں کا ایک گناہ ہے، بڑا گناہ ہے ان کا، کہ وہ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانے والے جو سچے اور معاشرے کے کمزور لوگ ہوتے تھے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کہتے تھے انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہ کیا ہے کہ تیرے اوپر جو ایمان لانے والے ہیں وہ ذلیل اور کمزور لوگ ہیں، جو تیری پیروی کرنے والے ہیں وہ ذلیل لوگ ہیں معاشرے کے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ان کا گناہ تھا کہ یہ جن گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب آیا، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ان کے اوپر۔ اسی طرح ان کا ایک گناہ یہ کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، خاص کر کے فرعون کے حوالے سے، ساری زندگی جو ہے وہ بغاوت پہ اڑے رہنا، بغاوت اڑے پہ رہنا، سرکشی کر اختیار کیے رہنا، موت تک جو ہے وہ سرکشی اختیار کرتے رہنا، اپنی اصلاح ہی نہ کرنا۔ آپ دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کس طرح نہیں سمجھایا، ہر لحاظ سے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ آخر تک جو ہے وہ اپنی سرکشی پہ اڑا رہا ہے، بغاوت پہ رہا ہے آخر تک۔ اور جب اللہ رب العزت کے عذاب کا کوڑا برسا، غرق ہونے لگا، پھر کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ جب ڈبکیاں کھا رہا تھا، آخری وقت تھا اور مدت اور مہلت ختم ہو چکی تھی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک انسان کی روح جو ہے وہ یہ ہنسلی تک نہ پہنچ جائے تو اس کے پاس مہلت ہوتی ہے۔ جب انسان کی روح جو ہے وہ نکلتی ہے تو پاؤں سے شروع ہوتی ہے نکلنا، پاؤں سے شروع ہوتی ہے نکلنا، تو مہلت رہتی ہے جب تک یہ ہنسلی تک بھی نہ پہنچے، تب بھی اس کے پاس مہلت رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب جو ہے وہ غرغرے تک پہنچ جاتی ہے، ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے، پھر کیا ہے مہلت ختم ہو چکی ہے، اب کیا ہے اس کی مدت اور مہلت ختم ہو چکی ہے، آخری لمحہ ہے۔ اب کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اس پر کہ جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الآن، اب، وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور تم فساد کرنے والوں میں سے رہا، اب کہتا ہے ایمان لایا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے ایمان کو قابل قبول نہیں کیا، کوئی اس کی معافی نہیں ہوئی، اور یہی حالت جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے۔ وہ تو کافر تھا، ہم نے تو کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود معاشرے کے کتنے افراد ہیں کہ جن کی زندگی نافرمانی پہ گزرتی ہے، حتیٰ کہ نماز تک نہیں پڑھتے، اور سوچ کیا ہے اب تو بہت وقت پڑا ہے، آخر عمر میں جا کے اللہ سے توبہ کریں گے، مسجد کا رخ کریں گے، نماز پڑھیں گے، پھر ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں برے سے